ویلکم ٹو دا شو۔ یہ پروگرام جو ہے یہ دوسرا حصہ ہے والدہ ماجدہ کے انتقال پر ملال کے حوالے سے جو ایک سیریز آف پروگرامز ہونی ہیں۔ جہاں تک ماں کی عظمت کا تعلق ہے تو علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، حضور اکرم کہ جو احکامات ہیں ماں کے حوالے سے، ہمارا مذہب جو کچھ کہتا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ایک ایسا سایہ ہے اپنی اولاد کے لیے جو ان کو ہر قسم کے دکھ غم اور آلام سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ خبردار، اب تمہارے سر پہ والدہ کا سایہ نہیں ہے۔ تو میری والدہ ماجدہ بھی ایک ایسا برگد کا درخت تھیں، ایک ایسا سایہ تھیں کہ جنہوں نے اپنی طویل زندگی میں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے دکھ اور غم بھی برداشت کیے، تکالیف بھی برداشت کیں، اور اپنی اولاد کے حق میں ہر لمحہ دعا گو بھی رہتی تھیں، اور انتہائی مشفق خاتون تھیں۔ ان کا تعلق چنیوٹ کے قاضی خاندان سے تھا۔ ان کے والد قاضی غلام حسین چنیوٹ کے ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے، زمیندار تھے، اور ان کے جو بھائی تھے وہ بھی چنیوٹ کے بڑے بڑے لینڈ لارڈز میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ آگے جو ان کی اولادیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ فیمس ہیں چنیوٹ میں۔ تو والدہ ماجدہ ایک طویل علالت کے بعد بالآخر 25 دسمبر 2023 کو انتقال فرما گئی، اور جہاں تک ان کی اولاد ہے، ان کے جو صاحبزادگان ہیں، تو ان کے دل پہ جو قیامت گزر گئی ہے اور جس طرح سے وہ پریشان ہیں دکھ کی اس گھڑی میں، تو بہرحال بے شمار ایسی شخصیات ہیں پاکستان بھر میں بھی اور بیرون ملک میں بھی جنہوں نے اس نازک موقع پر ہمیں ایک تسلی اور ایک سہارا دیا ہے۔ تو میں ان شخصیات کا بے حد شکر گزار ہوں، اور والدہ ماجدہ کے لیے مختلف مساجد میں، مدارس میں قرآن خوانی بھی ہوئی۔ یہاں پہ جو چودھری مسعود اقبال صاحب کی جو اقبال رائس ملز ہے، جس میں ایک شاندار مسجد ہے جو غالباً ٹرکش سٹائل ہے اس کا کنسٹرکشن کا، تو وہاں بھی جو امام صاحب ہیں انہوں نے والدہ ماجدہ کے لیے نہ صرف قرآن پاک کی جو آیات ہیں، سورہ یاسین ہے اور سورہ الحمد ہے اور کل شریف ہے، دیگر جو قرآنی آیات ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی 3-4 دفعہ نام لے کر جو ان کے صاحبزادگان ہیں تو دعا فرمائی۔ تو میں اس سلسلے میں جناب چودھری مسعود اقبال صاحب کا اور تمام جو ان کے رفقائے کار ہیں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس دکھ کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ میرے جو ذاتی دوست ہیں چنیوٹ میں، جناب ملک اکرم صاحب جو یونائٹڈ بینک کے مینیجر رہے طویل عرصہ، جناب شوکت علی آزاد، جناب خالد یاسین، حافظ طاہر صاحب، زبیر صاحب، دیگر جو میرے جتنے بھی یہاں پہ حلقہ احباب میں لوگ ہیں، پریس کلب کے صدر ہیں، حاجی اللہ رکھا صاحب ہیں، جناب محسن علی ہیں، وہ کافی ایک میرا وسیع حلقہ احباب جو چنیوٹ میں ہے، تو انہوں نے اس دکھ کی گھڑی میں مجھے جو ہے وہ اپنے تسلی سے نوازا۔ تو میں سب احباب کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو میرے ماموزاد بھائی ہیں جناب قاضی ابرار حسن صاحب، قاضی اسد سرور صاحب، تو ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کافی زیادہ انتظامات میں حصہ لیا۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ پیدا کیا، اور بہرحال یہ تھا کہ جو والدہ ماجدہ ہیں وہ ایک طویل عرصہ سے ٹی بی اسپتال کے قریب ایک رہائش گاہ میں مقیم تھیں۔ جب ان کا انتقال پر ملال ہوا تو میرے ماموزاد بھائیوں نے کہا کہ ان کا جو آخری رسومات ہیں، ان کا جو جنازہ ہے، ان کی جو رسم کل ہے، وہ مالا ریختی چنیوٹ میں ادا کی جائے گی، جہاں پہ ان کے والد محترم کا گھر ہے۔
تو اس گھر سے ان کا جنازہ برآمد ہوگا، اور اسی طرح محلہ قاضیاں کی جو مسجد ہے اس میں ان کی رسمیں کل ادا کی گئی۔ تو اس سلسلے میں جناب ملک محمد اکرم صاحب اور ان کے جو اعزاء ہیں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، اور اس طرح ایک نعت خوان محسن علی ہے تو ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نعت خوانی بھی کی۔ تمام دوستوں کا جنہوں نے اس غم کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، بے حد شکر گزار ہوں۔ انہی دوستوں میں میرے ایسے دوست ہیں اولڈ راویئنس جن کے بے شمار پیغامات مجھے آئے، میرے کلاس فیلوز جناب ذوالفقار چیمہ، جناب مار ظفر باسدق، جناب محمد رفیق حسن بٹ، جناب ناصر علی صاحب، دیگر اولڈ راویئنس، سب نے مجھے تعزیت کے اور ہمدردی کے پیغامات بھیجے ہیں۔ تو میں والدہ ماجدہ کے حوالے سے مزید بھی پروگرام کروں گا، ویڈیوز بناؤں گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ میں نئے آنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔